الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 178واں، اس کا عنوان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر محفوظ جگہ پر۔ جنگ احد کے واقعاتوں کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور پھر اس کا اثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کسی نے احد کے میدان میں پھیلائی، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ پر اثر رہا اس چیز کا، صحابہ کرام کی جاں فشانی اور قربان کرنے کے لیے ہمہ تک کس طرح تیار رہ گئے تھے، وہ یہ ہم نے کل گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد آج آخرکار صفوں کو چیرتے چیرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اونچی جگہ پر محفوظ طریقے سے پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، کیونکہ احد کی جانب، پہاڑی جانب سے پہلے انہوں نے اپنا جو لشکر تھا صفیں باندھنا شروع کیا تھا۔ پہلے سے یہ تھوڑی اونچی جگہ پر تھے، لیکن اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوئی اونچی جگہ پر پہنچنے کی بحفاظت۔ ایک اونچی چٹان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ تھوڑا اور اوپر اونچا چڑھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر سے زخم بھی بےتاشا تھے، 4-5 زخم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہے تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر سیڑھی بن گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی تھے، اور ایک دوسرے صحابی نے سہارا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مونڈے پر پیر مبارک رکھ کر اوپر چڑھ گئے۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لے آئے۔ ڈھال مطلب جو تلوار سے بچنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی تھی، گول دائرے کی چیز ہوتی تھی لوہے کی، اس ڈھال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لانے لگے، اور پھر اسی پانی کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو دھو کر خون صاف کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک صاف فرمایا، مگر خون ابھی بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ خون مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مسلسل جاری ہو رہا تھا، اور اس جگہ سے جو لوہے کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھسی ہوئی تھی، وہاں سے بھی خون مسلسل جاری ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کے لیپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زخموں پر لگایا، جس سے خون بند ہو گیا۔ ابو سفیان نے اپنی فوج لے کر یہاں آخری حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ آپ اب اوپر چڑھ رہے ہیں، اب آپ بحفاظت نکل رہے ہیں، تو ابو سفیان نے بھی جمع کیا اپنے لشکر کو، یہ آخری حملہ زوردار کا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بچنے نہیں چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے اوپر سے پھر پتھر برسانا شروع کیا، کیونکہ اوپر چڑھائی پر تھے، اونچی جگہ پر تھے۔ پتھروں کی بارش برسا کر ان کے منہ پھیر دیے۔ اس طرح کافر آخر ناکام ہو گئے اور اس مار داڑ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ آخری مرحلہ پر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، پھر اس کے بعد ایک لفظش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، پھر 50 تیر انداز نیچے اتر آئے، پھر خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہ لا چکے تھے، وہاں سے آ کر گھڑ سواروں کے ذریعے سے مسلمانوں پر قابض ہو کے حملہ کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، اور پھر آخرکار مسلمانوں کا یہ پلڑا بھاری رہا۔ کافروں نے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے جتنی بھی وہاں پر مسلمانوں کی ناشیں تھی، شہید ہو چکے تھے، ان کے کان، ناک وغیرہ جسموں کے اعضاء کاٹ کر اپنی دل کی بڑاس نکالی، اور بدر میں جو شکست ہوتی اس کی بڑاس نکالنے کی کوشش کی انہوں نے، اور نکالے بھی، کاٹ کر مسئلہ بنانا شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو بطور خاص چیڑ پھاڑ، بلکہ زدن اور بطور خاص ان کی لاش کو ڈھونڈ کر چیڑ پھاڑ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا گیا، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہو لہان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کچھ دیر کے لیے ٹیک لگا کر کچھ صبر تحمل سے رک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ان کی نسل میں سے ضرور ایمان لانے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ان سب واقعات میں زخم لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت فرما، میری قوم کو ہدایت فرما، یہ مجھے لا یعلمون جانتی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر، اب ابو سفیان کو بھی معلوم پڑ گیا اب یہ چلے گئے، یہ بحفاظت نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہاڑی پر چڑھ کر چڑھانا شروع کیا، آواز لگانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر بولنے لگا
بلانے لگا کہ جب کوئی جواب نہیں آیا تو بولا یہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے فرمایا او خدا کے دشمن، یہ سب کے سب زندہ ہیں اور تیری بات سن رہے ہیں۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اور باتیں کہیں اور کہنے لگا کہ آئندہ سال اسی دن ہم اور مقابلہ کے لیے آئیں گے، تمہارے درمیان ایک اور جنگ ہوگی۔ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، طے ہو گیا، اور ساتھ ہی میدان بدر بھی طے ہو گیا۔ بدر کے میدان میں اب جنگ ہوگی اسی سال، دوسرے سال اسی دن میں۔ اس کے بعد مکی فوج نے واپسی کا انتظام کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیج کر کہ ان کا پیچھا کرو، انہیں معلوم کرو کہ کہیں یہ رک نہ جائیں، پھر سے واپس حملہ نہ کریں، دیکھو ان کا کیا ارادہ ہے اور کہاں کا ہے۔ معلوم ہوا وہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اگر یہ مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کریں گے تو ہم بھی ضرور ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لاشوں کی تلاش اور جنگ کا نتیجہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد۔